حضور پھر مشکل فرماتے ہیں کہ جب بندے کو مرشد کے اندر عیب آنا نظر شروع ہو جائے تو پھر سمجھے کہ اس کے اندر اپنا کام خراب ہو گیا. کہتے ہیں پیر صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, پیر صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, پیر صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ محبوبہ ہوتے جرا نکتہ چینی کرن تو باز نہ آوے. ہم جب طب پڑھتے تھے تو طب میں ایک مضمون ہوتا تھا, اس کو کہتے تھے ہم نفسیات, نفسیاتی طور پہ علاج کرنا, مریض کو نفسیاتی طور پہ علاج کرنا. وہ اس میں استاد بڑا پڑھاتے تھے. اس میں ایک جو نفسیاتی بیماری تھی, ان نفسیاتی بیماریوں میں ایک لفظ عشق آتا ہے, عاشق ہو جانا. یہ بیماری ہے طب میں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب بیماری عشق کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عشق اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی شے سے بندے کو عیب نظر آنا ختم ہو جائے, سمجھو کہ اس کو عشق ہو گیا. کسی چیز میں سے عیب نظر آنا ختم ہو جائے تو اس شے سے عشق ہو جاتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا, جیسے ایک شہزادہ ایک عورت پہ عاشق ہو گیا یا ایک عورت ایک بندے پہ عاشق ہو گئی, تو حکیم صاحب نے بلایا, اس حکیم نے اس کو بلا کر اس کو جلاب دینا شروع کر دیا. جب وہ جلاب لیا اس نے تو وہ بار بار واش روم میں جائے, پخانہ اس کرے, پیشاب کرے. اب جلاب تھا بڑا سخت, تو اب اس کے چہرے پہ جو لالی تھی وہ زردی میں تبدیل ہو گئی, جسم کمزور ہو گیا. وہ جو حکیم تھا وہ اس گندگی کو ایک ڈبے میں رکھتا جاتا. جب دوبارہ اس شہزادے نے دیکھا تو رنگ زرد پیلا. اس نے کہا اس کی حسن کدھر گیا؟ اس نے کہا یہ تو حسن دکھاتا ہوں, یہ اس کا حسن ہے, جس پہ تو عاشق تھا وہ یہ گندگی ہے. تو اب دنا بندے پھر حکمت کا بتاتے ہیں طریقہ کار. تو میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ پانڈے تے نیو لگانا تیری کیا دنائی, پانڈے تے نیو لگانا تیری کیا دنائی, نیو اس کاریگر تے لا جس نے شکل بنائی. کہ تم پانڈے کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھ جس نے اس کو بنایا ہے. تو اس کو دیکھتا ہے, اس کو دیکھ. تو وہ اس میں ایک مضمون ہے عشق. وہ کہتے ہیں جب عشق ہو جائے پھر اس میں عیب ختم ہو جاتے ہیں. تو جب عیب ابھی ہو تو پھر عشق ہوتا نہیں ہے. عشق کے لیے عیب کا ختم ہونا ضروری ہے. اللہ 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 اللہ. تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کے اندر بندہ کوشش کرے کہ بندے کو پھر, اور مرشد منزل نہیں ہے, مرشد تو وہ آداب سکھاتا ہے, وہ طریقہ بتاتا ہے, وہ بندے کو اس قابل کر دیتا ہے کہ بندہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ تک پہنچ جائے. آج فقیر نے جو باتیں آپ سے کرنی تھی, ہمارے سلسلہ میں جب نفی اس بات سختی کرتے ہیں اور نفی اس بات کرنے کے بعد پھر اگلا اس کا ذوق ہوتا ہے, اب نفی اس بات میں اب تلاوت قرآن کریم کی جائے اور بات ترجمہ کی جائے. حضرت مبارک صلی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 3 سپارے قرآن کے پڑھتے تھے, غیر رمضان کے 3 سپارے لازمی پڑھتے, اور پھر اس کے بعد آپ تفسیر پڑھتے. کچھ مختلف تفسیریں آپ پڑھتے, ایک تفسیر ختم ہو جائے دوسری پڑھتے, دوسری ختم ہو جائے تیسری پڑھتے. آج یہ جتنے زیادہ رولے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کریم جو ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا. اب بھی میاں والی میں جاتا ہوں نا کبھی کبھی, اب بھی ان کی مسجدوں میں دیکھتا ہوں میاں والی یا یہ ڈیرہ اسماعیل خان یا یہ جو پٹھانوں کے علاقے ہیں, وہاں پہ آج بھی لوگ نماز کے بعد قرآن لے کے پڑھتے ہیں. آج بھی لوگ نماز سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے ادھر پنجاب کی مسجدوں میں کبھی اب نہیں دیکھا کہ لوگ قرآن پڑھتے ہوں. قرآن پڑھا جائے اور قرآن کریم کے ساتھ تھوڑا جو ہے وہ عاشق لوگوں کی تفسیر پڑھی جائے. تو سالوں کو چاہیے کہ وہ کوشش جو ہے لگا رہے اور اپنے مرشد کی جو صحبت ہے اس کو اختیار کرے. بعض دفعہ مرشد کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے, منہ سے کچھ نکلتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس تک اللہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے یہ بات اس کے لیے نکل رہی ہوتی ہے. مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم ادھر جاتے, ایک لمحے میں آپ غصے میں آتے, بہت جلال میں آتے, ایک لمحے میں آپ بالکل حریم آ جاتے, بڑی زیادہ محبت میں آ جاتے, پھر غصے میں آتے. آپ کا رنگ کبھی سرخ ہوتا ہے, کبھی سفید ہوتا ہے, کبھی سرخ ہوتا ہے, کبھی سفید ہوتا. بعض بات پہ غصہ آتا, بعض بات پہ علیمی پیدا ہوتی, بعض بات پہ ڈانٹ دیتے, بعض بات مہربانی فرماتے. اور میں دیکھتا حضور کی مشکل بارگاہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایک بندے میں توجہ کرتے ہیں اور انداز سے, دوسرے کا اور انداز سے, جس کا جس سے حصہ ہوتا ہے اس کو ویسے پہنچتا ہے. اللہ پاک ہمیں اہل اللہ کی محبت سے مالا مال فرمائے, فتنوں سے محفوظ فرمائے.